بھارت جو ہے وہ واضح طور پہ اوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو چکا ہے، اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے میدان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے۔ بھارت نے یہ بین لگا کے اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا چینلز کو، انہوں نے یک زبان ہو کے بھارتی پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ ایکسپوز ہوا بین الاقوامی سطح پہ۔ پاکستانی میڈیا نے بھارت کے جھوٹ سے پردہ اٹھایا، دنیا کو سچ دکھایا تو مودی سرکار گھبرا گئی۔ بھارتی حکومت نے ARY نیوز سمیت پاکستان کے 16 ٹی وی چینلز کی YouTube نشریات پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت میں پاکستانی چینلز پر پابندی مودی سرکار کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ بھارت اپنی شکست دیکھتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہر فورم پر متحد ہو کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ سچ دنیا تک پہنچانے میں پاکستان کو فتح اور بھارت کو شکست ہوئی۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کی ہر محاذ پر سب کی اوورسیز پاکستانیوں نے امریکہ میں بھارتی احتجاج ناکام بنا دیا۔ بھارت کے احتجاج کے پیش نظر پاکستانیوں کی کثیر تعداد ٹائمز اسکوائر پہنچی۔ بھارتیوں کے احتجاج کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور مقامی افراد نے ناکام بنایا۔ بھارت اپنے جال میں خود پھنس گیا۔ پہلگام واقعے پر دنیا کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ واقعے میں پاکستان کا تعلق ثابت نہ کر سکا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے بھارتی وزارت خارجہ میں بریفنگ کے بعد 4 سفارتکاروں نے بھارتی عزائم سے پردہ اٹھا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سفارتکاروں نے بتایا بھارت کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں جس سے ظاہر ہوتا ہو پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ بھارت اب ماضی کے مبینہ تعلقات کو بنیاد بنا کر عسکری کارروائی کے لیے جواز تراش رہا ہے۔ 5 دن گزرنے کے باوجود بھارت نے اب تک کسی تنظیم کو باضابطہ طور پر حملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ مہنگائی میں تاریخی کمی ہو چکی۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 60 سال میں سب سے کم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب، کہا روپے کی قیمت میں 3% اضافہ ہوا۔ 24 سال بعد پہلی بار مالیاتی سرپلس حاصل کیا گیا۔ پاکستان اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ معیشت بحالی اور تبدیلی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مطالبات کی منظوری کے لیے ریلی، مظاہرین نے رکاوٹیں ہٹا دی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ریلی وزیر اعلیٰ آفس کی طرف بڑھنے لگی۔ چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ پہلگام حملے کی جلد شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت بات چیت سے کشیدگی میں کمی لائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ اعلیٰ معیار کے ساتھ اپ گریڈیشن پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمانڈنٹ اکیڈمی کو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ کا چیک دیا۔ محسن نقوی نے کہا 31 برس بعد نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ ہمارا مقصد اسے بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ MQM کا سندھ سے خالی سینٹ کی نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ نگہت حنا مرزا کو وقار مہدی کے مقابلے میں ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ کہا چاہے ہار جائیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نشست تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج شام 7 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاق اور سندھ حکومت کی جانب سے نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل انعام میمن کہتے ہیں کینال کا مسئلہ آج ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت نے پہلے 2 مئی کو اجلاس طلب کیا تھا لیکن احتجاج اور دھرنے ختم نہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گزارش پر وزیر اعظم نے آج اجلاس بلایا ہے۔ MQM کا تاج حیدر کے انتقال سے خالی سینٹ کی نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ نگہت حنا مرزا کو وقار مہدی کے مقابلے میں میدان میں لانے کا اعلان۔
چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے نگہت ہنا مرزا کو ٹکٹ جاری کر دیا. MQM کا کہنا ہے چاہے ہار جائیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ماہانہ اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان. مارچ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 3 پیسے اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے فی یونٹ سے زائد سستی ہونے کا امکان. مجموعی طور پر 51 ارب 49 کروڑ کا ریلیف ملے گا. نیپرا اتھارٹی ماہانہ اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں پر کل سماعت کرے گی. نہری منصوبے کے خلاف سکھر ببرلو بائی پاس پر وکلا اور قوم پرست جماعتوں کا دھرنا جاری. سٹی کورٹ میں بھی وکلا کی ہڑتال. عدالت کے مرکزی دروازوں پر تالے لگا دیے گئے. سائلین کو مشکلات. ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ نے سندھ کے وکلا سے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کر دی. فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت 5 مئی تک ملتوی. اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے عدالت کو بتایا 3 نکات پر دلائل عدالت کے سامنے رکھوں گا. گزشتہ ہفتے حکومت نہروں کے مسئلے اور پاک بھارت تنازع میں مصروف رہی. اپیل کے حق والے نقطے پر حکومت سے مشاورت کے لیے مزید 1 ہفتہ درکار ہوگا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے پالیسی فیصلہ حکومت جو مرضی کرے عدالت نے کیس دیکھنا ہے. یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں سول نظام ناکام ہو چکا سب کیسز فوجی عدالت بھیج دیں. چھبیس نومبر احتجاج پر درج 2 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کی بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کی ہدایت. عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی. ملک بھر میں آج سے 30 اپریل کے دوران گرمی بڑھنے کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان آج بھی ہیٹ ویو کے زیر اثر رہیں گے. درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زائد رہنے کا امکان. لاہور، پشاور، سرگودھا سمیت متعدد شہروں میں پارہ 40 ڈگری یا اس سے زیادہ رہے گا. سکھر، نوابشاہ، مٹھی، سبی اور تربت میں 45 ڈگری یا اس سے زائد رہنے کی توقع. کراچی کا درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ. شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو کینال مسئلہ حل کر چکے ہیں. 2 مئی کو CCI اجلاس کے بعد معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی سیاسی جماعتوں اور وکلا سے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹ کی روانی یقینی بنائیں تاکہ کسی کو مزید مالی نقصان نہ ہو. مال مویشی امپورٹ ایکسپورٹ کسانوں اور غریب طبقات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. حکومت سندھ ہر فریق سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. خورشید شاہ کی دھرنا ختم کر کے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہا کینال کا ایشو حل ہو چکا ہے، احتجاج ختم کرتے. یقین دلاتا ہوں اب احتجاج کی نوبت نہیں آئے. اور PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج بنیں گے مہمان اداکار عاصم محمود، کھیلیں گے معصومانہ کھیل. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.